سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 15، آخری باب، سپریم لیڈر کی روانگی۔ سپریم لیڈر کنگ سائمن کا محل محاصرے کی حالت میں تھا۔ جو ٹرانسمیٹر مسٹر چنگسن اپنے ساتھ لائی تھی وہ اب دارالحکومت سے 5 میل دور راکٹ سٹیشن کے قریب نصب ہو چکا تھا۔ دور دراز کی بستیوں اور شہروں کے عوام دارالحکومت میں جمع ہو چکے تھے۔ راکٹ سٹیشن اور شہر کے درمیان جو کشادہ سڑک تعمیر کی گئی تھی اس پر دن رات آدمیوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ لوگ شاہی محل کی 4 دیواری کے طواف سے اکتاہٹ محسوس کرتے تو راکٹ سٹیشن کی طرف تشریف لے جاتے، اور راکٹ سٹیشن کے سیر سے جی بھر جاتا تو محل کے گرد جمع ہو جاتے۔ راکٹ سٹیشن پر ان کی دلچسپی کے ہزاروں سامان موجود تھے۔ وہاں جاپان اور روس کے 2 شاندار سرکش تماشے دکھاتے تھے۔ جاپان سے ایک تھیٹر بھی آیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ مقامی بازیگروں اور مداریوں کے اکھاڑے لگے ہوئے تھے۔ مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے جلسے ہوتے تھے اور وہ پرجوش تقریروں سے اپنے دل کی بھڑاس نکالا کرتے تھے۔ ان تقریروں میں کنگ سائمن کی حکومت کے بڑے بڑے افسروں اور سابق وزیروں اور کونسلروں کے متعلق نئی نئی سزائیں تجویز کی جاتی تھیں۔ ایک جگہ کھلی فضا میں ایک بہت بڑی اسکرین لگائی گئی تھی جہاں ہر رات راکٹ کے ذریعے خلائی پرواز کے متعلق ایک معلوماتی فلم دکھائی جاتی تھی۔ مسٹر چنگسن کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی سائنسدانوں اور انجینئروں کے علاوہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات کے کوئی 30 نمائندے بھی آئے ہوئے تھے، اور ایشیائی اور افریقی ممالک کے اخبار نویس اور سیاح بھی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو رہے تھے۔ جاپان نے اپنے سفارتی نمائندوں کے علاوہ سائنسدانوں، اخبار نویسوں اور سیاحوں سے لدا ہوا ایک بحری جہاز بھیجا تھا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے بھی 2 بحری جہازوں کی روانگی کی اطلاع موصول ہو چکی تھی۔ پاکستان، ایران اور عرب ممالک کے سرکاری نمائندے اور سائنسدان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ غیر ملکی ہوائی جہازوں کو سفید جزیرے کے ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت مل چکی تھی، اور دور افتادہ ممالک کے سیاح جوق در جوق تشریف لا رہے تھے۔ صرف کالا جزیرہ ایک ایسا ملک تھا جسے اس بین الاقوامی اجتماع میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ایک جاپانی فرم غیر ملکی مہمانوں کی رہائش کے لیے خیمے مہیا کرنے کا ٹھیکہ لے چکی تھی، اور راکٹ سٹیشن کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے خیمے نصب کیے جا رہے تھے۔ جن مہمانوں کو راکٹ سٹیشن کے نزدیک ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی وہ مجبوراً شہر کے مکانات کرائے پر لے رہے تھے۔ بعض لوگ اپنے مکان کا ایک حصہ خالی کر کے منہ مانگی قیمت وصول کرتے تھے، اور بعض زیادہ سے زیادہ کمانے کے شوق میں پورا مکان کرائے پر دے کر خود کسی میدان یا کسی کھیت یا کسی سڑک کے کنارے ڈیرے ڈال دیتے تھے۔ راکٹ سٹیشن کے قریب ایک بین الاقوامی نمائش لگ چکی تھی۔ دور دراز کے تاجر اور صنعت کار تنگی وقت کے پیش نظر اپنی مصنوعات ہوائی جہازوں پر بھیج رہے تھے، اور غیر ملکی سیاح سفید جزیرے سے کوئی انوکھی یادگار اپنے ساتھ لے جانا ضروری سمجھتے تھے۔ بڑی جستجو کے بعد انہوں نے ایک نہایت عجیب شے تلاش کی تھی، اور وہ سرکاری روٹیاں تھیں جو سفید جزیرے کے عوام مسٹر چنگسن کی آمد سے قبل کھایا کرتے تھے۔ مسٹر چنگسن کی آمد پر خوراک کی تقسیم کا انتظام فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور ملک کے طول و عرض سے غلے کے تمام سرکاری ذخیرے ضبط کرنے کے بعد تاجروں میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ سپہ سالار نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی نے خوراک میں ملاوٹ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی، اس لیے اب لوگوں کو خالص اناج کی روٹیاں مل رہی تھیں۔ تاہم جن لوگوں کے گھروں میں پرانے وقتوں کی سرکاری روٹیاں پڑی ہوئی تھیں وہ انہیں بین الاقوامی نمائش میں فروخت کر کے بھاری رقمیں وصول کر رہے تھے، اور ہر سیاح کی یہ خواہش تھی کہ اگر اسے پوری روٹی نہ مل سکے تو کم از کم ایک روٹی کا ٹکڑا ضرور خرید لینا چاہیے۔ ان روٹیوں کے رنگ اور مہک اور ان کی کیمیائی اجزاء کے متعلق غیر ملکی اخبار نویسیوں اور ڈاکٹروں کے بیانات اس قدر دلچسپ تھے کہ ہر مہذب ملک انہیں اپنے عجائب خانوں میں جگہ دینے کے لیے بے تاب تھا۔
اور بعض عجائب گھروں کے انچارج بذات خود یہ روٹیاں خریدنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ایک پاکستانی شاعر نے جو اپنے ملک کے صحافیوں کے وفد کے ہمراہ وہاں آیا ہوا تھا، سائمن کی روٹی کے عنوان سے ایک دلچسپ نظم لکھی اور مہذب دنیا کے کئی اخبارات میں اس کے تراجم چھپ چکے تھے۔ ایک جرمن سائنسدان نے 150 صفحات کا ایک مضمون لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ کنگ سائمن کی روٹی دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ اگر سفید جزیرے کے کئی لوگ مجھے روٹی کھا کر نہ دکھاتے تو مجھے کبھی اس بات کا یقین نہ آتا کہ انسان کا معدہ اس غذا کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ روٹی اس قدر سخت ہے کہ میں اسے کھانے والے لوگوں کے دانتوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اسے کھانے والوں کے دانت بے حد مضبوط ہو گئے ہیں۔ اس کے بعض نامعلوم کیمیا میں کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جو انسان کے دانتوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر اسے پیس کر منجن کے طور پر استعمال کیا جائے تو ہلتے ہوئے دانت بھی لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے صفوف کو خضاب کے طور پر استعمال کیا جائے تو بالوں کی سیاہی کئی ہفتے نہیں اترتی۔ اب نئی حکومت نے اناج میں ملاوٹ کو ایک بدترین جرم قرار دے دیا ہے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی روٹیاں کھانے کے عادی تھے ان کی انتڑیوں کو خالص غذا کا عادی بننے میں دیر لگے گی۔ مسٹر چنگسن کی ذاتی اپیل اور محبان وطن کے پرزور مطالبے پر سپہ سالار ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور سفید جزیرے کی انتظامیہ کو گندے عناصر سے پاک کرنے کی مہم شروع ہو چکی تھی۔ مسٹر چنگسن کی طرح شہزادی لیکا میکا، ملکہ روز اور مدام لوئیزا بھی راکٹ اسٹیشن کے قریب کشادہ اور صاف ستھرے خیموں میں قیام پذیر تھیں، اور ان کے پاس شہر کی خواتین کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے سیاحوں اور سفارتی نمائندوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ راکٹ اسٹیشن پر بین الاقوامی میلے کی انگنت دلچسپیوں کے باعث عوام کی توجہ کنگ سائمن سے ہٹ چکی تھی۔ ابھی تک اس کا محل محفوظ تھا۔ فوج ملک کے اس قانون پر سختی سے عمل کر رہی تھی کہ ملک کا اسلحہ ملک کے باشندوں کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، تاہم بے شمار لوگ ایسے تھے جو محل پر نگاہ رکھنا اپنا قومی فرض سمجھتے تھے۔ وہ راکٹ اسٹیشن کی سیر و سیاحت کے بعد دن میں 1 یا 2 مرتبہ محل کا محاصرہ کرنے والے رضاکاروں اور سپاہیوں کے پاس جا کر اس بات کی تسلی ضرور کرتے کنگ سائمن اور ان کے رفقا محل کے اندر انتہائی اضطراب کی گھڑیاں گزار رہے تھے، اور جوں اعلیٰ حضرت کی سالگرہ کا دن قریب آ رہا تھا ان کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مسٹر چنگسن کی آمد سے 22 دن بعد ایک ہیلی کاپٹر محل کے اندر اترا۔ اعلیٰ حضرت ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سن کر بیدار ہوئے اور آنکھیں ملتے ہوئے ننگے پاؤں صحن میں تشریف لائی۔ ان کے بعض رفقا بھی اپنے کمروں سے نکل کر صحن کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن اتنی دیر میں ہیلی کاپٹر واپس روانہ ہو چکا تھا۔ تحقیقات کے بعد اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا کہ مسٹر کانچو مانچو، جنہیں غالباً پہلے سے اس ہیلی کاپٹر کی آمد کا علم تھا، اپنے بال بچوں سمیت یہاں سے کوچ فرما گئے ہیں۔ پھر راتوں رات شہر سے لے کر راکٹ اسٹیشن تک یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محل میں کوئی نامعلوم ہیلی کاپٹر اترا تھا اور کنگ سائمن اس پر فرار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ الگ صبح لاکھوں انسانوں کا سیلاب صدر دروازہ توڑ کر محل کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور فوج کے چیدہ افسران ان کے آگے تھے۔ انہوں نے محل کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت محل کے اندر سب سے بلند درخت کی چوٹی پر تشریف فرما ہیں۔ انہیں بڑی مشکل سے اتارا گیا۔ سپہ سالار اور چنگسن بھی موقع پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے عوام کو سمجھا بجھا کر محل سے باہر نکالا۔ اس ہنگامے کے دوران میں اعلیٰ حضرت کے رفقا نے اپنے کمروں اور خیموں سے باہر جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سپہ سالار نے اعلیٰ حضرت کی دیکھ بھال کے لیے 3 بین الاقوامی شہرت کے ڈاکٹروں کو راکٹ اسٹیشن سے بلوا لیا، اور انہوں نے بخوشی کنگ سائمن کے صحت یاب ہونے تک محل کے اندر ٹھہرنا قبول کر لیا۔ فوج کے چند دستے محل کی نگرانی کے لیے متعین کر دیے گئے، اور انہیں سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی کہ جب تک حکومت کوئی فیصلہ نہیں کرتی وہ محل کے اندر کسی شخص کو پریشان نہ کرے۔ سپہ سالار اور فوج کے اعلیٰ افسران اعلیٰ حضرت کے رفقا کے ساتھ کوئی بات کیے بغیر واپس چلے گئے۔ اس حادثے کا ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ محل کے بیشتر پہرے دار نوکر، خانسامے سازندے اور گویے عوام کے ساتھ شامل ہو کر محل سے باہر جا چکے تھے، اور ان غنڈوں کی ایک خاص تعداد بھی رفو چکر ہو چکی تھی جو کنگ سائمن اور ان کے ساتھیوں کے محافظ دستوں کا کام دیتے تھے۔ مسٹر چنگسن اور سپہ سالار کے لاکھوں عقیدت مند اس بات پر حیران تھے کہ انہوں نے کنگ سائمن اور اس کے جرائم پیشہ ساتھیوں کو
کیفر کردار تک پہنچانے کا بہترین موقع کھو دیا ہے۔ اگلی دوپہر چند جوشیلے جوانوں نے مسٹر چنگسن کی قیامگاہ کے سامنے جمع ہو کر سائمن کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ چنگسن ان کا شور سن کر باہر نکلا اور اس نے برہم ہو کر کہا، تم بہت بے وقوف ہو۔ ہم ایک آئینی انقلاب کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں اور تم ایک غیر آئینی اقدام پر اکسا رہے ہو۔ ایک جوان چلایا، جناب آپ کو معلوم ہے کہ اس خبیث نے آپ کی غیر حاضری میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ مسٹر چنگسن نے جواب دیا، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا تو میں اتنا بڑا راکٹ یہاں کیوں لاتا؟ دیکھو تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کنگ سائمن اور اس کے جرائم پیشہ ساتھیوں کو وہی سزا دی جائے گی جس کے وہ مستحق ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ غدار کانچو مانچو بھاگ گیا ہے، لیکن اب کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ محل کے اندر اور باہر فوج کا پہرا بہت سخت ہے۔ پھر مظاہرین نے اپنی گستاخی پر معذرت کی اور انقلاب کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اگلے دن یہ پتہ چلا کہ کانچو مانچو ہیلی کاپٹر پر کالے جزیرے پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ صبح شام وہاں کے ریڈیو اسٹیشن سے اس قسم کی تقریریں نشر کیا کرتے تھے۔ سفید جزیرے کے عوام گمراہ ہو چکے ہیں۔ مسٹر چنگسن نے کسی بیرونی طاقت کے اشارے پر ایک انصاف پسند اور نیک دل حکمران کے خلاف بغاوت کرا دی ہے۔ کنگ سائمن کی چھٹی سالگرہ کے دن شاہی محل سے لے کر راکٹ اسٹیشن تک غیر معمولی چہل پہل تھی۔ عوام نے صبح کے انتظار میں ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے ریڈیو پر بار بار یہ اعلان نشر کیا جا رہا تھا کہ کنگ سائمن ٹھیک 11 بجے کے 26 منٹ پر مریخ کی طرف پرواز کریں گے، اور یہی وہ منحوس گھڑی تھی جبکہ یہ بلائے عظیم سفید جزیرے پر نازل ہوئی تھی۔ لوگوں کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ طلوع آفتاب سے پہلے ہی سارا شہر خالی ہو چکا تھا۔ 7 بجے 3 کاریں جن کے آگے اور پیچھے فوج کے مسلح سپاہیوں کی جیپیں تھیں شاہی محل کے اندر داخل ہوئی۔ اگلی 2 کاروں پر فوج کے 8 اعلیٰ افسر اور تیسری کار پر چنگسن، شہزادی لیکا میکا، ملکہ وائٹ روز اور مدام لوئیزا سوار تھیں۔ محل کی دیوڑی سے لے کر کنگ سائمن کی قیامگاہ تک چاقو چوبند سپاہیوں کے دستے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ کنگ سائمن اپنی رہائش گاہ کے برآمدے میں مسٹر شوشلنگ اور مسٹر ایچو لیچو اور چند اور سابق وزراء کے درمیان کھڑا تھا، اور برآمدے سے نیچے ایک کشادہ چبوترے پر اس کے باقی رفقا جمع تھے۔ مسٹر چنگسن نے کار سے اتر کر مسلح سپاہیوں کی سلامی لی اور اپنے ساتھیوں کی معیت میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کنگ سائمن کی طرف بڑھا۔ جب اس نے چبوترے پر قدم رکھا تو جرائم پیشہ سیاست دانوں نے گھٹنوں کے بل ہو کر ہاتھ باندھ لیے۔ چنگسن، فوج کے افسر، وائٹ روز، لیکامیکا اور لوئیزا ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ دیے بغیر برآمدے کی طرف بڑھے۔ برآمدے میں ہز میجسٹی کے دائیں بائیں سابق وزراء میں سے بعض دوزانو ہو چکے تھے اور بعض سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک بڑے فوجی افسر نے سائمن کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یور میجسٹی، آپ کی سواری تیار ہے۔ سائمن نے کہا، تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ ہم نے آپ کو مریخ پہنچانے کا بندوبست کیا ہے۔ اگر تمہارا مقصد مجھے ہلاک کرنا نہیں تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے لیے ایک ہوائی جہاز کا انتظام کیا جائے۔ چنگسن نے کہا، ابھی تک مریخ تک پرواز کرنے والا جہاز ایجاد نہیں ہوا، ورنہ ہم بخوشی آپ کی یہ خواہش پوری کر دیتے۔ آپ راکٹ پر تشریف لے جا سکتے ہیں، اور ہم نے آپ کو راکٹ پر بھیجنے کا انتظام کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا راکٹ مریخ سے نہیں آیا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اس ملک کی عوام نہیں جانتے۔ اگر میں راکٹ پر سوار ہونے سے انکار کر دوں تو؟ سائمن نے پوچھا۔ فوجی افسر نے کہا، دیکھیے ہمارا وقت ضائع مت کیجیے، ورنہ ہمیں مجبوراً آپ کا معاملہ عوام کے سپرد کرنا پڑے گا۔ آپ کے لیے اب 2 ہی راستے ہیں، ایک زمین کے نیچے قبر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا زمین کے اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ راکٹ پر کتنے آدمی جا سکتے ہیں؟ راکٹ پر 5 مسافر سوار ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی اور کو آپ کا ساتھ دینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ سائمن نے ملکہ روز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر اجازت ہو تو میں تنہائی میں چند منٹ اپنی بیوی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وائٹ روز ایک قدم آگے بڑھ کر کہنے لگی، تنہائی کی ضرورت نہیں، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو یہیں کہو۔ روز، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکا، لیکن اب میں صدق دل سے معافی مانگتا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ مریخ کا سفر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔
اس پر وائٹ روز نے آپے سے باہر ہو کر کہا، تمہارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ تمہیں اس وقت بھی نیکی کی کوئی بات نہیں سوچتی۔ سائمن نے لوئیزا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، لوئیزا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں مریخ پر ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بننے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں ایک خوبصورت ملکہ کی جگہ خالی ہوگی۔ اس پر لوئیزا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ جا کر ایک اور دلچسپ کتاب لکھ سکوں گی تو میں تمہاری دعوت قبول کر لیتی۔ سائمن نے پر امید ہو کر کہا، لوئیزا، تم وہاں 20 دلچسپ کتابیں لکھ سکو گی۔ مریخ کی آب و ہوا بہت اچھی ہے۔ مریخ کے مناظر اس زمین کے مناظر سے کہیں زیادہ حسین ہیں، اور مریخ کے باشندوں کے عادات و خصائل سفید جزیرے کے باشندوں کی نسبت زیادہ دلچسپ ہیں۔ اس پر لوئیزا نے کہا، اگر مریخ پر کوئی ایسی مخلوق آباد ہے تو خدا کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، جو خدا کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہاں کا تاج و تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے، لیکن مجھ میں اب تمہارا ساتھ دینے کی ہمت باقی نہیں ہے۔ سائمن نے شوشلنگ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری کیا مرضی ہے؟ شوشلنگ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، حضور، اس وقت ہماری طرف توجہ نہ فرمائیں۔ سائمن نے چنگسن کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ میرے ساتھی ہیں۔ میں نے انہیں قید خانوں سے نکال کر وزارت کی کرسیوں پر بٹھایا تھا۔ مریخ کی سلطنت کا کاروبار چلانے کے لیے مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کم از کم انہیں ضرور میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ چنگسن نے کہا، اگر یہ اپنی خوشی سے جانا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ ایسا حکم صرف قومی عدالت ہی دے سکتی ہے۔ سائمن نے کہا، تو خدا کے لیے قومی عدالت کو بلائیے، مجھے تنہا سفر کرنا پسند نہیں۔ دوسرا فوجی افسر اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب قومی عدالت بلانے کا وقت نہیں، اور ابھی آپ کو راکٹ اسٹیشن پر جا کر ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرنا ہے۔ سائمن نے کہا، مجھے اپنا تاج ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی؟ افسر نے کہا، ہاں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا تخت بھی راکٹ پر رکھوا دیتے ہیں۔ یہاں کے عوام اب کسی کو اپنا بادشاہ بنانے کی حماقت نہیں کرے گی۔ سائمن نے کہا، تم مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ ہمارے قانون میں ایک حکمران کا خون بہانا گناہ ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی خاطر بھی ہمارے سپہ سالار اس قانون میں ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر مجھے قید کر دو۔ ہمارے قانون کے مطابق ایک بادشاہ کو قید بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم جانتے ہو کہ راکٹ پر میری موت یقینی ہے۔ یہ راکٹ چند منٹوں میں سفید جزیرے سے ہزاروں میل دور پہنچ جائے گا۔ چنگسن نے کہنا شروع کیا، پھر اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ہمیں یہ اطمینان ہوگا کہ ہماری زمین پر آپ کا خون نہیں گرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسی کرۂ ارض کی کسی بدنصیب ملک میں حکمران کی کرسی خالی ہو اور آپ مریخ کے بجائے وہاں پہنچ جائیں۔ ہم آپ کو پورے اعزاز کے ساتھ یہاں سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایک بادشاہ کی سی جرأت و ہمت کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر آپ غیر ملکی مہمانوں پر یہ ظاہر کریں گے کہ آپ رضاکارانہ طور پر راکٹ پر پرواز کر رہے ہیں، تو باہر کی دنیا آپ کو سفید جزیرے کا ہیرو خیال کرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جب اس ملک کے عوام کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے مریخ پر سفید جزیرے کا جھنڈا نصب کر دیا ہے، تو وہ بھی ماضی کی تلخیاں بھول جائیں گے۔ سائمن کہنے لگا، مریخ پر میں صرف اپنا جھنڈا نصب کروں گا، اور مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوگی کہ سفید جزیرے کی عوام میرے متعلق کیا خیال کرتی ہے۔ تاہم موجودہ حالات میں مجھے بزدلی کا مظاہرہ کرنے میں اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ چنگسن کہنے لگا، ہم نے راکٹ پر آپ کے عیش و آرام کا پورا بندوبست کر دیا ہے۔ آپ کے لیے اتنا راشن جمع کر دیا گیا ہے کہ آپ مریخ پر پہنچ کر بھی کئی مہینے اس پر گزارا کر سکیں گے۔ اس پر سائمن نے کہا، یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت چھوڑنے کے بعد تنے تنہا اتنا لمبا سفر اختیار کر رہا ہے۔ پھر اس نے شوشلنگ اور ایچو لیچو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ زبردستی انہیں میرے ساتھ بھیج دیں؟ یہ لوگ آپ کے ساتھ جانے پر رضامند نہیں ہیں، لیکن ہم نے آپ کے لیے 2 اور ساتھیوں کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ آپ کی رعایا نے آپ کو ایک گدھے اور ایک بندر کا تحفہ دیا ہے، اور وہ راکٹ پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
سائمن نے کہا، مجھے تنہا جانے کے بجائے گدھے اور بندر کی رفاقت منظور ہے، لیکن تمہارے سائنسدانوں نے مجھے راکٹ کی مشینری کے متعلق کوئی ہدایت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چنگسن نے کہا، آپ کی تقریبی صلاحیتوں کے پیش نظر سائنسدان یہ اعتماد کرنے پر تیار نہیں ہیں کہ آپ ان کی ہدایات پر عمل کریں گے، اس لیے راکٹ کی پرواز راکٹ سٹیشن سے کنٹرول کی جائے گی اور آپ کو گدھے اور بندر کے ساتھ ایک ایسی جگہ باندھ کر رکھا جائے گا جہاں سے آپ کے ہاتھ راکٹ کے کل پرزوں تک نہ پہنچ سکیں۔ جب آپ مریخ پر پہنچ جائیں گے تو سائنسدان آپ کو بذریعہ ریڈیو ضروری ہدایات دیتے رہیں گے اور آپ ان ہدایات پر عمل کر کے مریخ پر اتر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مریخ کی طرف روانہ ہوتے وقت آپ کو ایک کتاب بھی دی جائے گی جس میں تمام ضروری ہدایات درج ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد راکٹ سٹیشن پر کنگ سائمن کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت کو ایک کشادہ اور بلند چبوترے پر بٹھا دیا گیا تھا تاکہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تماشائی ان کی ایک آدھ جھلک بھی دیکھ سکیں۔ چبوترے پر کئی مائکروفون، ریڈیو ٹرانسمیٹر اور ٹیلی ویژن کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ جن اخبار نویسیوں کے لیے چبوترے پر جگہ نہ تھی وہ سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ اس پریس کانفرنس میں مختلف ممالک کے اخبار نمائندوں کے یہ چند سوالات تھے۔ آپ اس وقت اپنی 6 سالہ دور حکومت کے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دور بہت مختصر تھا، مجھے ایسے لوگوں پر کم از کم 6 صدیاں حکومت کرنی چاہیے تھی۔ صوفی جزیرے میں آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند تھی؟ مجھے یہاں اپنی رعایا بہت پسند تھی کیونکہ اسے نہایت آسانی کے ساتھ بار بار بے وقوف بنایا جا سکتا تھا۔ آپ کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ آپ نے اتنے سیدھے سادھے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر مجھے دوبارہ ان لوگوں پر حکومت کا موقع ملے تو پھر میں ان کے ساتھ یہی سلوک کروں گا۔ لیکن یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اگر یہ بے وقوف بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو یہ میرے بجائے کسی شریف آدمی کو اپنا بادشاہ بناتے۔ آپ کے خیال میں جب آپ یہاں آئے تھے تو ان لوگوں کو آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تھا؟ انہیں میرا طبی معائنہ کرانا چاہیے تھا، میرے عادات و خصائل کا جائزہ لینا چاہیے تھا، میرا حسب و نسب معلوم کرنا چاہیے تھا اور میرے خاندان کی 1000 سالہ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی صحت اب کیسی ہے؟ میری صحت بالکل ٹھیک ہے۔ حال ہی میں جن نامی گرامی ڈاکٹروں نے میرا طبی معائنہ کیا ہے ان کی یہ متفقہ رائے ہے کہ میں کم از کم 50 برس اور زندہ رہوں گا۔ اس وقت آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسٹر چنگسن یا اس کا کوئی ساتھی میری جگہ سوار ہو جائے اور مجھے اپنا کام پورا کرنے کے لیے یہاں رہنے دیا جائے۔ آپ انتخابات کے حق میں بہت تقریریں کیا کرتے تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ انتخابات کے بعد یہاں رہ سکیں گے؟ مجھے یقین تھا کہ انتخابات کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں انتخابات کے حق میں اس لیے تقریریں کیا کرتا تھا کہ اس ملک کے باشندے بے وقوف بننا پسند کرتے تھے اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اگر انتخابات ناگزیر ہو گئے تو بھی عوام کا کوئی نمائندہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پریس کانفرنس کے دوران میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ مقامی لوگ اس بات پر بہت برہم تھے کہ سائمن ابھی تک اپنے سر پر تاج پہنے ہوئے ہے۔ کچھ دیر وہ اکا دکا نعروں پر اکتفا کرتے رہے، لیکن جب سائمن نے اخباری نمائندوں کے سوالات کے جواب میں چند ایسی باتیں کہہ دیں جو عوام کے خیال میں توہین آمیز تھیں تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ چند سرپھرے پولیس کا گھیرا توڑ کر چبوترے پر چڑھ گئے اور ایک نوجوان نے اس کے سر سے زرین تاج اتار لیا۔ مسٹر چنگسن کنگ سائمن کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر مائکروفون کی طرف بڑھا، لیکن اتنی دیر میں کئی اور نوجوان چبوترے پر پہنچ چکے تھے۔ چنگسن نے بلند آواز میں کہا، میرے ہم وطنوں، کنگ سائمن ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ رہے ہیں۔ تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ معزز مہمان جو دور دراز ممالک سے تشریف لائے ہیں ہمارے متعلق کیا خیال کریں گے۔ عوام خاموش ہو گئے۔ چنگسن نے قدر توقف کے بعد سائمن کا تاج اتارنے والے نوجوان کی طرف دیکھا
اور کہنے لگا، نوجوان، تم نے بہت ناشائستہ حرکت کی ہے۔ کنگ سائمن صرف چند منٹ کے لیے ہمارے مہمان ہیں، تم یہ تاج ان کے سر پر رکھ دو اور ان سے معافی مانگو۔ نوجوان نے جواب دیا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس تاج کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، یہ تاج ہمارے نئے بادشاہ کے سر کی زینت بنے گا۔ نوجوان یہ کہہ کر آگے بڑھا اور اس نے چنگسن کے سر پر تاج رکھ دیا۔ مقامی باشندوں نے گھٹنوں کے بل ہو کر سر جھکا دیا، اور پھر کسی نے ہز میجسٹی کنگ چنگسن زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور عوام چاروں طرف سے اس کی تقلید کرنے لگے تھے۔ چنگسن چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے اچانک اپنے سر سے تاج اتارنے کی کوشش کی، لیکن نوجوان نے فوراً دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے اور ملتجی ہو کر کہا، عالی جاہ، بدشگونی نہ کیجیے۔ اب چنگسن تاج اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اور نوجوان نے اسے دونوں ہاتھوں سے اس کے سر پر دبا رکھا تھا۔ پھر ایک اور قوی ہیکل نوجوان نے آگے بڑھ کر چنگسن کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور وہ اس کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ وہ چلا رہا تھا، مجھے چھوڑ دو بے وقوفوں، تم پاگل ہو گئی ہو۔ لیکن اس کی آواز ہز میجسٹی کنگ چنگسن زندہ باد کے نعروں میں گم ہو کر رہ گئی۔ اخباری نمائندے تصویریں اتارنے میں مصروف تھے اور اعلیٰ حضرت کنگ سائمن ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عوام کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا اور نوجوانوں نے قدر مطمئن ہو کر مسٹر چنگسن کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا، لیکن جو ہی اس نے دوبارہ تاج اتارنے کی کوشش کی، نوجوانوں نے جھٹ اپنے ہاتھ اس کے سر پر پھیلا دیے۔ چنگسن نے مجبوراً اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ سائمن اپنے صوفے سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے مسٹر چنگسن کے کان میں کہا، میرے دوست، تم کہتے تھے کہ اس ملک کے لوگ اب کسی کو اپنا بادشاہ نہیں بنائیں گے، اب تمہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ تمہارے لیے عزت کا راستہ ہے کہ تم راکٹ پر بیٹھ کر مریخ پہنچ جاؤ اور انہیں میرے لیے چھوڑ دو۔ انہیں جمہوریت کی ضرورت نہیں، انہیں آزادی اور عدل و انصاف کی ضرورت نہیں، انہیں صرف ایک بادشاہ کی ضرورت ہے۔ انہیں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو انہیں بدترین عذاب دے سکتا ہو، اور وہ صرف میں ہی ہوں۔ چنگسن انتہائی اضطراب کی حالت میں سپہ سالار کی طرف دیکھ کر چلایا، خدا کے لیے مجھے بچائیے، میں صرف اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، مجھے بادشاہ بننے کا شوق نہیں، میں اس تاج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان لوگوں کو بادشاہ کے بجائے ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو انہیں نیک و بد کی تمیز سکھا سکے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس ملک کو ان برائیوں سے پاک کر سکوں جو کنگ سائمن نے گزشتہ 6 سال میں پیدا کی ہیں۔ میں ان چوروں، ٹھگوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں لڑ سکتا جنہوں نے اقتدار کی مسندوں پر بیٹھ کر اس ملک کو تباہی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا ہے۔ کنگ سائمن گزشتہ 6 سال میں انسانی بھیڑیوں کا جو لشکر منظم کر چکا ہے، اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے انہیں کسی مستعد اور باہمت رہنما کی ضرورت ہے۔ اس بیمار قوم کے وجود پر جو ناسور پیدا ہو چکے ہیں، انہیں جڑ سے نکالنے کے لیے کسی قابل جراح کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے الجھے ہوئے مسائل صرف ایک آدمی حل کر سکتا ہے، اور وہ آپ ہیں۔ قدرت نے آپ کو وقت کے طوفانوں کے ساتھ لڑنے کی ہمت عطا کی ہے۔ موجودہ وقت کا مسئلہ یہ نہیں کہ ایک نحیف اور لاغر انسان کے سر پر بھاری بھرکم تاج رکھ دیا جائے، بلکہ اس وقت ہم اس سپاہی کے متلاشی ہیں جس کے حوصلوں اور ولولوں میں اس کے لٹے ہوئے قافلے کو پناہ مل سکے۔ ہمارے اندرونی اور بیرونی خطرات اس امر کے مقتضی ہیں کہ آپ اس ملک کی زمام کار سنبھالیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں کہ میرے حال پر رحم کرے، ورنہ کنگ سائمن کے ساتھ اس راکٹ پر میں سوار ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس عمر میں حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بجائے مریخ کی طرف پرواز کرنا آسان سمجھتا ہوں۔ چنگسن کی تقریر کے دوران میں لوگوں کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ پر امید ہو کر سپہ سالار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چنگسن نے موقع پاتے ہی وہ تاج جو اس کے سر پر زبردستی رکھا گیا تھا وہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ ایک نوجوان نے جلدی سے آگے بڑھ کر تاج اٹھایا اور دو زانو ہو کر سپہ سالار کو پیش کر دیا۔ تماشائیوں نے سپہ سالار زندہ باد کا نعرہ بلند کر دیا۔ سپہ سالار نے اچانک اپنی تلوار بے نیام کی
اور تاج کو اس کی نوک پر اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، مجھے اپنے قوم کی خدمت کرنے کے لیے یہ تاج پہننے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، تم نے مجھے یہ تلوار دی ہے اور مجھے اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم بھوکے اور ننگے ہو اور گزشتہ 6 برس میں تمہارے ملک کی ایک ایک کوڑی ان چوروں، ڈاکوؤں، اسمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کی تجوریوں میں جمع ہو چکی ہیں، جنہوں نے حکومت کو لوٹ مار کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس تلوار کی نوک سے ان تجوریوں کے دروازے کھولے جائیں گے۔ کنگ سائمن سے نجات حاصل کرنے کے بعد تم اپنی تاریخ کا ایک نیا ورق الٹ رہے ہو، اور میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ ماضی کی تاریکیاں مستقبل کی منازل میں تمہارا پیچھا نہ کریں گے، اور کنگ سائمن کی منحوس یادگاریں ایک ایک کر کے مٹا دی جائیں گی۔ گزشتہ 6 سال کے آلام و مصائب کے بعد اگر تم لوگوں کو کوئی سبق دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو معاشرہ برائیوں کے خلاف سینہ سپر نہیں ہو سکتا، وہ کسی اچھائی کو جنم نہیں دے سکتا۔ میں نے تمہیں ایک محیب دلدل سے نکالنے کی ذمہ داری قبول لی ہے، لیکن میری کامیابی کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ تم نے اپنی ماضی کی کوتاہیوں اور غلطیوں سے سبق سیکھا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حکومت کے تمام کل پرزے تمہاری خواہشات کے مطابق کام کریں، تو تمہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا۔ اور جب مجھے یہ اطمینان ہو جائے گا کہ تم ماضی کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کرو گے، تو میری سب سے پہلی خواہش یہ ہوگی کہ حکومت کا انتخاب تمہاری صوابدید پر چھوڑا جائے گا۔ کنگ سائمن دوبارہ یہاں نہیں آئے گا، لیکن جب تک اس ملک میں جرائم پیشہ سیاست دانوں کی ایک فوج موجود ہے، تمہیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر تم کسی مرحلے پر اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی تو یہ سیاسی ٹھگ کسی اور بدقماش کو تم پر مسلط کر دیں گے۔ میں بددیانتی، بد انتظامی، رشوت ستانی، چور بازاری اور اسمگلنگ اور دوسرے سیاسی اور اخلاقی جرائم کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے کنگ سائمن کے عہد میں یہ برائیاں اس تاج کے ساتھ بری طرح وابستہ ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ماضی کی اس منحوس یادگار کو کنگ سائمن کے ساتھ ہی یہاں سے نکال دیا جائے۔ تقریر کے اختتام پر سپہ سالار نے اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ لٹکا ہوا تاج کنگ سائمن کی جھولی میں ڈال دیا۔ عوام چند منٹ کھڑے ہو کر نعرے لگاتے اور تالیاں بجاتے رہے۔ بالآخر سالار نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور وہ خاموش ہو گئے۔ سپہ سالار نے کہا، اب کنگ سائمن کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے راکٹ تک پہنچنے کا راستہ چھوڑ دیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اس ملک کی روایات مہمان نوازی کے منافی ہو۔ سپہ سالار کا اشارہ پا کر چند فوجی افسر کنگ سائمن کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ سٹیج سے کچھ فاصلے پر چند کاریں، جیپیں اور ٹرک کھڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت سب سے اگلی کار پر سوار ہو گئے اور 2 فوجی افسران ان کے ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ چند سپاہی موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر ان کے آگے چل دیے تھے اور پچھلی کاروں، جیپوں اور ٹرکوں پر چیدہ چیدہ مہمان سوار ہو گئے، جنہوں نے راکٹ کو زیادہ قریب سے دیکھنے کے لیے خاص پاس حاصل کیا تھا۔ مسٹر سائمن ٹھیک 11:15 بجے چند سائنسدانوں کی معیت میں سوار ہوئے۔ وہاں ان کے 2 ہمسفر، ایک گدھا اور ایک بندر پہلے سے موجود تھے۔ سائنسدان سائمن کو آخری ہدایت دینے کے بعد راکٹ سے اتر کر کچھ فاصلے پر کنٹرول روم کی طرف چل دیے تھے اور راکٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ چند منٹ بعد سائرن بجایا گیا اور تمام لوگ خطرے کے دائرے سے باہر نکل آئے۔ اب لاکھوں تماشائی دم بخود ہو کر راکٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 11:20 پر دوسرا اور 25 منٹ پر تیسرا سائرن بجایا گیا تھا۔ تیسرے سائرن کے ساتھ ہی ایک گدھے کی آواز سینکڑوں لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے عوام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور تماشائی قہقہوں اور مسرت کے نعروں سے اس کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ پھر راکٹ کے نیچے سے ایک تیز روشنی کا شعلہ نکلا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں چندھیا گئیں۔ چند منٹ کے اندر اندر تیز روشنی کا یہ شعلہ فضا کی پناہیوں میں غائب ہو رہا تھا اور لاؤڈ سپیکروں سے اس قسم کے اعلانات سنائی دے رہے تھے۔ حضرات، ہمارا شاندار راکٹ ہوائی کرے سے آگے نکل چکا ہے۔ آپ کو راکٹ کے مسافروں کی خاموشی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ زمین کی کشش کے دائرے سے نکلنے کے بعد آپ ان کی آوازیں سن سکیں گے۔ راکٹ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ مسٹر سائمن اور ان کے 2 ساتھی زندہ ہیں اور ہم کنٹرول روم میں آلات کی مدد سے ان کے دلوں کی دھڑکنیں سن سکتے ہیں۔
اس کے بعد کچھ عرصہ خاموشی طاری رہی اور پھر یہ اعلان سنائی دیا، حضرات ہم مسٹر سائمن کو آپ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہیلو مسٹر سائمن، ہیلو ہیلو۔ حضرات آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ابھی زمین کی کشش کے اثرات سے آزاد ہوتے ہی مسٹر سائمن کے حواس ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہیلو مسٹر سائمن، دیکھیے یہ ناراضگی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ بولنے کی کوشش کریں تو آپ کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرات اب پھر راکٹ سے گدھے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ہیلو مسٹر سائمن، آپ ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے یہ سفید جزیرے کا اہم ترین تجربہ ہے، یہاں دنیا بھر کے سائنسدان اور سیاح آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ملک کا ایک ناچیز گدھا بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور آپ 6 برس اس ملک پر حکومت کرنے کے باوجود یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہاں کے عوام آپ پر کوئی حق رکھتے ہیں۔ دیکھیے اب ہمیں گدھے کے ساتھ بندر کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ مسٹر سائمن، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ ایک نحیف سی آواز سنائی دیتی ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ سفید جزیرے میں میری یاد باقی رہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ سفید جزیرے میں ہر سال کنگ سائمن ڈے منایا جاتا رہے۔ ہمیں یہ مطالبہ منظور ہے۔ اب ہم آپ سے چند سوالات پوچھتے ہیں۔ پہلے اپنے سامنے لگا ہوا تھرمومیٹر دیکھ کر یہ بتائیے کہ وہاں درجہ حرارت کیا ہے؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میرے سامنے جو تھرمومیٹر لگا ہوا تھا وہ اس وقت بندر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ناممکن ہے، بندر ایک پنجرے میں بند ہے اور وہاں سے اس کے ہاتھ تھرمامیٹر تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن بندر کے ہاتھ میری آئینک تک اور میرے ہاتھ آپ کے تھرمامیٹر تک پہنچ سکتے تھے۔ ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بندر نے اپنے پنجرے سے ایک ہاتھ نکال کر میری آئینک اتار لی تھی، اور میں نے آئینک واپس لینے کے لیے اسے تھرمامیٹر بطور رشوت دینے کی کوشش کی، لیکن اب دونوں چیزیں بندر کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تھرمامیٹر کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا، آپ اسے بندر سے چھیننے کی کوشش کریں۔ میں یہ کوشش کر چکا ہوں، لیکن بندر نے میرا ہاتھ کاٹ کھایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میرا آپ کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مسٹر سائمن، لوگ خلا کی پرواز کے متعلق تمہارے تاثرات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو تمہاری تقریر دنیا کے ہر ریڈیو اسٹیشن سے ریلے کی جائے گی۔ ہیلو مسٹر سائمن، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ اب اس وقت بندر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرات آپ کو مسٹر سائمن کی خاموشی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ شاید بندر سے آئینک اور تھرمامیٹر چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بندر کی ککیاہٹ سن سکتے ہیں، لیکن ٹھہریے، یہ عجیب بات ہے، اب ایک کے بجائے 2 بندروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہیلو مسٹر سائمن، ہیلو۔ حضرات ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 بندر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اب گدھا بھی اپنی راگنی شروع کر چکا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 3 ہفتے کبھی مختصر اور کبھی طویل وقفے کے بعد راکٹ کے ٹرانسمیٹر سے ایک گدھے اور 2 بندروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کنگ سائمن کسی خطرناک دماغی عارضے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ چوتھے ہفتے سفید جزیرے کے راکٹ اسٹیشن سے یہ اعلان ہوا کہ مسٹر سائمن کی دماغی حالت میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب راکٹ کے ٹرانسمیٹر سے کبھی کبھی ایک انسانی آواز بھی سنائی دیتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ہمیں کسی پیغام کا جواب نہیں دیتے، وہ صرف چند بار وائٹ روز، لوئیزا، شوشلنگ، ایچو لیچو اور اپنے دوسرے وزراء کے نام لے کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ 3 ماہ بعد راکٹ لاپتہ ہو چکا تھا اور اس کے ریڈیائی سگنل بند ہو چکی تھی۔ بعض سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے پروگرام کے عین مطابق مریخ کی طرف پرواز کر رہا ہے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ راکٹ نے نامعلوم وجوہات کے باعث اپنا رخ بدل دیا ہے اور وہ دوبارہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ انگلستان یا کسی دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے سائنسدانوں نے راکٹ کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، لیکن سفید جزیرے کے عوام کو اب ان خبروں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے لیے یہ اطمینان کافی تھا کہ سائمن قہر اللہ سفید جزیرے سے جا چکا ہے اور وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔
وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ سائمن کے راکٹ کی پرواز کے ساتھ ہی ایک اندھوناک اور تاریک ماضی کے ساتھ ان کے حال کے تمام رشتے کٹ چکے ہیں اور وہ نئے حوصلے اور ولولوں کے ساتھ اپنے تابناک مستقبل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تاہم ماضی کی غلطیوں کے اعادے سے بچنے کے لیے وہ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ وہ اور ان کی آئندہ نسلیں اس عہد و پیمان کی تجدید کرتی رہیں جو انہوں نے کنگ سائمن سے نجات حاصل کرنے کے بعد باندھا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ کنگ سائمن ڈے منایا کرتے تھے۔ اس قومی تہوار پر دارالحکومت میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ عوام سائمن کے کاغذی پتلے کو شاہانہ لباس پہنا کر ایک رتھ پر رکھ دیتی اور اس رتھ کے آگے لمبے لمبے رسوں کے ساتھ سینکڑوں گدھے جوت دیے جاتے۔ ان گدھوں کی گردنوں میں کنگ سائمن کے بدنام وزراء کے ناموں کی تختیاں لٹکا دی جاتی۔ شہر کے منچلے ان گدھوں کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور رتھ کے پیچھے لاکھوں انسانوں کا ہجوم گلیوں اور بازاروں میں سے گزرنے کے بعد ایک وسیع میدان کا رخ کرتا تھا۔ اس کے بعد کنگ سائمن کے پتلے کو ایک راکٹ میں ڈال کر آسمان کی طرف چھوڑ دیا جاتا تھا اور اعلیٰ حضرت کے وزراء صاحبان کی نمائندگی کرنے والے گدھوں کو 1 سال کے لیے چھٹی دے دی جاتی تھی۔ جب راکٹ فضا کی پناہیوں میں غائب ہو جاتا تو عوام گھٹنوں کے بل ہو کر یہ دعا مانگا کرتے تھے: زمین اور آسمان کے مالک، آج کے دن ہم تیری بارگاہ میں تشکر کے آنسو پیش کرتے ہیں۔ آج کے دن تو نے ہمیں ایک بلائے عظیم سے نجات دلائی تھی۔ ہمارے نئے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ ہماری بلند ترین توقعات پوری کر سکیں۔ تو نے ہمیں ایک بھیانک دلدل سے نکال کر نئی زندگی کا راستہ دکھایا ہے۔ اب ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اس ملک پر کنگ سائمن کا اقتدار ہماری اپنی غلطیوں کی سزا تھی، اور ہم صدقے دل سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کریں گے۔ ہم اپنی قسمت کسی سائمن، کسی شوشلنگ یا کسی ایچو لیچو کے سپرد نہیں کریں گے۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کا شعور عطا کر۔ کنگ سائمن کی پرواز کے بعد سفید جزیرے کی تاریخ سے اس سوال کا مفصل جواب نہیں ملتا کہ اس کے جرائم پیشہ وزیروں پر کیا گزری۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ نئی حکومت کسی وقت کا سامنا کیے بغیر اپنی اولین فرصت میں ان کی تجوریوں کی تلاشی لے چکی تھی اور سرکاری خزانے میں سونے اور چاندی کے انبار لگ چکے تھے۔ اس کے بعد سفید جزیرے کی تاریخ میں نئے نئے تعمیری اور اصلاحی منصوبوں کا ذکر آتا ہے، لیکن بددیانت وزیروں اور افسروں کا کوئی ذکر نہیں آتا، اور لوگ صرف کنگ سائمن ڈے پر انہیں یاد کرتے ہیں۔ ختم شد۔